ایک اور وجہ بھی ہے، وہ بھی شکر کے لحاظ سے میں عرض کرتا ہوں، قرآن کریم کے ریفرنس سے اچانک میرے ذہن میں آئی ہے۔ وہ کیا کہ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو پھر میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، میں تمہیں اور۔ تو ہم نے تو شکریہ ادا نہیں کیا۔ اصحاب بدر کا شکریہ ادا کیے نہیں کیا۔ 17 رمضان کل گزری ہے، کتنے لوگوں نے گھر میں ان کی یاد میں محفل سجائی، بچوں کو بتایا کہ 14 شہدائے بدر ہیں، 313 اصحاب بدر ہیں، نہیں شکریہ ادا کیے نا، تو اللہ نے پھر زیادہ نہیں دیا۔ یہ میرے ذہن میں نکتہ آیا کہ ہم نے اپنے محسنوں کو فراموش کر دیا، اللہ نے پھر بعد میں دیے نہیں کہ تم تو محسن کچھ لوگ ہو، تم تو محسن کوئی فراموش کر دیتے ہو، تو تمہیں میں دوں کیوں اتنے قیمتی لوگ؟ تو آج دیکھو امت خالی ہے مجاہدوں سے کہ نہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کو یاد کیا نہیں کی؟ کسی بچے سے پوچھے صلاح الدین ایوبی کون ہے، پتہ ہے کسی کو؟ اس کا مطلب ہے کہ شکریہ ادا نہیں کیا تو اللہ نے دیا ہی نہیں آگے سے، کیونکہ اللہ نے فرمایا تم شکریہ ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں۔ تو شکریہ ادا ہی نہیں کیا، ذکر ہی نہیں کیا، فراموش کر دیا کہ ٹھیک ہے جی سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تھا، مسجد اقصی آزاد کرے، ٹھیک ہے، لیکن آپ پبلک کو پتہ ہی کوئی نہیں، فراموش کر دیا، بلا دیا، تو اللہ نے پھر بعد میں دیا ہی کوئی نہیں۔ اب امت ڈھونڈ رہی ہے، کبھی ادھر دیکھتی کبھی ادھر دیکھتی، کوئی اٹھے، کوئی اسرائیل کا بازو مروڑے، کوئی اس کے ظلم کے دستے جفا کو روکے، لیکن چار جانب دیکھتے ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب، کوئی نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ مجھے یہ وجہ اس آیت کی روشنی میں سمجھ آ گئی ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ شکریہ ادا نہیں کیا قوم نے، اپنے محسنوں کو یاد ہی نہیں کیا، فراموش کر دیا۔ آپ بطور امتحان نکلے بازار میں یا کسی بھی مجمع میں اور پوچھے سلطان صلاح الدین ایوبی کون ہے، میرے خیال 4-5 آدمی بھی بتا دیتے، مجھے آگے بتا دیجیے گا کہ 4-5 بندے نے بتا دیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کون ہے۔ تو بھائی یہ محسن ہے، ان کا شکریہ ادا کرو، تو اللہ پھر جب شکریہ ادا کریں گے تو لئن شکرتم لازیدنکم کے وعدہ ربانی کے تحت اللہ پاک اور بھی مجاہد عطا فرما دے کہ لو یہ قوم اس قابل ہے کہ میں ان کو یہ قیمتی لوگ عطا کر دوں۔ یہ قیمتی لوگ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی وہ ہے جب اس کو پتا چلا کہ وہاں پہ ریجی ناڑ نامی ایک گستاخ ہے جس نے ایک مسلمان کو قتل کرنے سے پہلے یہ کہا کہ بلاؤ محمد کو، آج وہ تمہیں مجھ سے بچائے، یہ کہہ کر شہید کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ اطلاع ملی، اس نے رات کو سونا چھوڑ دیا کہ اس وقت تک نہیں سوؤں گا جب تک کہ میں اس بدبخت کو زندہ یا مردہ سزا نہ دوں۔ تو یہی ہوا، اس نے وصیت کی گئی اس کو پکڑنا ہے زندہ۔ جنگ ہوئی، اللہ نے فتح عطا فرما، بیت المقدس فتح ہو گیا، مسجد اقصی آزاد ہو گئی، ریجی ناڑ پیش ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ ہاں بھائی تو ہی وہ آدمی ہے جس نے ایک مسلمان کو قتل کرتے ہوئے کہا تھا کہ بلاؤ محمد کو، آج تمہیں بچائے مجھ سے۔ انہوں نے کہا ہاں میں ہی۔ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے، بڑی بلند و بالا ہے، وہ تشریف نہیں لائیں گے، انہوں نے اپنے نوکر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھیج دیا ہے، تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ محمد کے نوکر کیا کرتے، وہ تمہیں سزا دیں گے اس جملے کی۔ تو یہ کہہ کر اس کی گردن اڑا دی کہ باقی سب کو میں نے عام معافی دے دی ہے، لیکن گستاخ رسول کے لیے معافی نہیں ہے، گستاخ رسول کے لیے معافی۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا قول گولڈن ورڈز میں لکھا گیا ہے کہ بیت المقدس کی ساری عیسائی آبادی کو، اسے عیسائیوں کے قبضے میں تھا، ٹھیک ہے۔ اب دعا کرو اللہ تعالیٰ کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کا خادم عطا فرمائے۔ لیکن میں نے اس کا فارمولہ بتا دی ہے کہ دعائیں تو کریں، لیکن فارمولہ کیا ہے؟ وہی وعدہ الہی کے تحت لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ لیکن امت نے ان مجاہدوں کو بھلا دیا، فراموش کر دیا، اور ہیرو بنا لیے کرکٹر، ہیرو بنا لیے ایکٹر، تو پھر ایکٹر ہی آنے تھے، کرکٹر ہی آنے تھے، کوئی مجاہد نہیں آنا تھا۔
یہ سوچنے کی بات ہے کہ امت کو پھر اداکار ہی ملنے تھے، بہادر، مجاہد، سب شکن، یہ اس وقت ملنے تھے جب ان کا شکریہ ادا کرتے، ان کو یاد کرتے، ان کو فراموش نہ کرتے۔ لیکن امت نے کیا کیا؟ امت نے غزہ کی جنگ میں یہ تماشا دیکھا کہ سعودی عرب کی سرزمین پر، اس مقدس زمین پر میوزیکل کنسرٹ اس وقت منائے گئے، سنائے گئے جب غزہ کے اندر آتش و آہن کی بارش ہو رہی تھی۔ یہ بھی دنیا نے قتل انبوہ کا جشن دیکھا، اور تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ مسلمان پی ایس ایل کے میچ کھیلتے رہے، ہاں جی، اور اس میں فرنچائزیں اور سپانسر لیتے رہے کے ایف سی کے، اور ادھر سے بچے کٹتے رہے اور قتل ہوتے رہے، اور یہ کہتے وہ قتل ہوتے ہیں تو ہوتے رہے۔ یہ مجرمانہ خاموشی ہے، اس کا تدارک کرنا ہوگا۔ اور آج اس رمضان شریف کے مقدس جمعے میں یہ چند افراد بھی اگر عزم کر لیں کہ ہم ان مجاہدوں کا شکریہ ادا کریں گے نا؟ کیسے؟ وہ ہمارے شکریہ کے محتاج نہیں، اللہ نے نشانی ہی بڑی دے دی ان کو، لیکن وہ یہ مجاہد اور پانے کے لیے یہ فارمولہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو وہ اور پانے کے لیے کہ کوئی ان کا خادم، کوئی ان کا نوکر، کوئی ان کے نقش قدم پہ چلنے والا پیروکار اللہ عطا کر دے، اور امت پر جو اس زوال اور پستی کا جو ماحول ہے وہ بدلے اور کھوئی عزت اور عظمت واپس مل جائے، یہ اس کا حل ہے۔ تو آج اصحاب بدر کا ذکر بھی ہم ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، وغیرہ اللہ نے ان کو شانیں اور مقام اور عظمتیں، رتبے اور درجے اس قدر عطا کر دیے کہ نہ وہ ہمارے سارے ثواب کے محتاج ہے، نہ ہی وہ ہمارے ذکر کے محتاج ہے۔ ہم تو ایک شکریہ ادا کر رہے ہیں، ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں، ایک تھینکس پیش کر رہے ہیں کہ جناب آپ کا شکریہ کہ آپ نے جانیں ہتھیلی پر رکھ کر اسلام کا تحفظ کیا،